اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حضرات محترم، یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس کی ہر دن ہر قدم میں اللہ رب العزت مختلف معاملات میں اس کی آزمائش کرتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بنانے والا خود کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے۔ کسی بھی انسان کے اندر یہ طاقت قوت استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی آزمائش سے نبر آزما ہو سکے۔ انسان کے لیے آزمائش کے اندر اگر کوئی مددگار ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، آپ دیکھ لیں دنیا میں وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی، مال و دولت، عزت و شرف، اولادیں، سب کچھ کیوں نہیں، لیکن اگر زندگی میں کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو وہ سوسائڈ، خودکشی کر لیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان کے اندر ہوتی ہے، جو دنیا کی ٹیکنالوجی کا امام مانا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے قرآن کریم چونکہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تو مسلمان ان باتوں میں صبر اور استقامت کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ پہلی بات میرے اور آپ کی سوچنے کی یہ ہے کہ آزمائش آتی کیوں ہے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کا سبب بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات آزمائش آتی ہے انسان کے ایمان کو آزمانے کے لیے۔ اللہ مالک نے قرآن کریم کے ایک مقام پہ کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم کہو ہم ایماندار ہیں، پھر اللہ تمہاری آزمائش نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں نے تم سے پہلے جتنے بھی لوگ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا انہیں آزمائش میں مبتلا کیا تھا، آزمایا تھا۔ اور کیوں آزماتا ہوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہ ایک یقینی بات ہے، جب انسان پہ آزمائش آتی ہے اسی وقت اس کی اچھائی اور برائی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا کسی کے ساتھ مخلص ہے اور کتنا کسی کے ساتھ بددیانت اور خائن ہے۔ اللہ رب العزت اس معاملے میں ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا سبب آزمائش کا، اللہ رب العزت سورۃ سجدہ 21 پارے میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں اہل ایمان پہ جو آزمائشیں ڈالتا ہوں نا، انہیں مختلف تکلیفوں، مصیبتوں، آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ کہ یہ ایک غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، سزائیں اس لیے دیتا ہوں دون العذاب الاکبر، میں انہیں بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ لعلہم یرجعون،
تاکہ یہ تکلیف کو دیکھ کے اپنے رویوں کو بدل لیں، اپنے احساسات تبدیل کر لیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، انسانی زندگی میں کئی موڑ ایسے آتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑی آفت ٹوٹ پڑتی ہے، مصیبت آتی ہے، لیکن وہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک شخص علی بنات نامی، یہ ایک عرب نوجوان تھا، آسٹریلیا کے اندر یہ ارب پتی، بہت بڑا کاروباری تھا، بڑا خوبصورت انسان، اللہ کی شان اسے کینسر ہو گیا۔ اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کی زندگی میں اس نے کبھی کوئی کسی قسم کی تکلیف کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹرز نے جب اسے ڈائیگنوز ہوا، ڈاکٹرز نے بتایا کہ تیری چوتھی سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، چند مہینے تیری زندگی ہے۔ اب اس چیز نے اسے ایسا بدلا، ذہن کے اوپر یہ چوٹ آئی کہ اب میری زندگی چند مہینے ہے، پھر میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں دنیا سے کیا لے کے آیا ہوں۔ اس کی ایک جو کیجول چپل سی وہ 5,000 ڈالر کی تھی، اور یہ پوری دنیا میں معروف ہوا۔ اس نے اپنی چپل سے لے کر اپنے سارے اثاثوں کو بیچ کے انسانیت کی خدمت پہ لگ گیا۔ زندگی کا جو وقت ہے اس نے گزارا، اس نے حج اور عمرہ کیا، اور ایسی زندگی بدلی کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اسے دیکھ کے رشک کرتے تھے کہ اس نے کیسی زندگی بدلی ہے۔ اور اس کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں، اس نے کہا کہ یہ جو بیماری کینسر مجھے آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھے گفٹ ملا ہے۔ کیوں؟ اس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میں ایک لا ابالی پن کی زندگی گزار رہا تھا تو مسلمانوں کا بیٹا تھا، لیکن اسلام والی بات کوئی نہیں تھی۔ میں دنیا کی بول بھلیوں میں اتنا مگن تھا، مجھے کبھی آخرت کے متعلق سوچ بھی نہیں آئی تھی۔ اللہ نے یہ کینسر دے کے مجھ پہ احسان کیا کہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا اور میں بدل گیا۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اگر خدا نخواستہ کوئی تھوڑی بہت تکلیف دیتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں تاکہ تم لوٹ آؤ، پلٹ جاؤ۔ تیسری بات اللہ رب العزت سورۃ انفال کے اندر فرماتے ہیں، ایک آزمائش ہوتی ہے قوم کا کسی فتنے میں مبتلا ہو جانا، اجتماعی طور پہ جنگ میں یا کسی بھی طریقے سے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ انفال کے اندر معرکہ بدر کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد اس میں بھی کئی قسم کے لوگ سامنے آئے۔ ایک تو صحابہ کرام کی جماعت تھی جو رسول اللہ کے جانثار تھے، اور کچھ ایسے جنہوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے کی کوشش کی۔ ایک یہود تھے، تو اللہ رب العزت وہاں فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ یہ من حیث القوم جو آزمائش آتی ہے نا، اللہ قوم کے اندر خبیث اور طیب کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے۔ کون اپنے من کے اندر کھوٹا ہے، کون مسلمانوں کا سکا ہے اور کون مسلمانوں کا دشمن ہے، کون اپنے مفاد پہ کھڑا ہے اور کون لوگوں کے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ کہتے ہیں میں پاک اور پلید کو الگ الگ کرتا ہوں۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ، جو خبیث ہے وہ اپنے بعض سے جا ملتا ہے، وہ ان کی حمایت میں لگ جاتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، العیاذ باللہ، بالآخر جو اہل ایمان کا ساتھی نہیں بنتا، کفار کا حمایتی بنتا ہے، وہ کفار کے ساتھ ہی ان کا حشر ہو جائے گا، العیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک وہ بات ہے
اس میں تینوں نہیں، اللہ ویسے ہی انسان کو آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اس کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لوگوں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہوں۔ پہلی چیز من الخوف، خوف ڈال کے، امن و امان تباہ کر کے، خوف کی کیفیت ڈال کے، جنگ مسلط کر کے، من الخوف، خوف مسلط کر کے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے کسی قوم کے لیے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ والجوع، دوسری بھوک ڈال کے، بھوک کسی بھی طرح بھی آ سکتی ہے، العیاذ باللہ قحط سالی ہو جائے، یا اناج نہ ملے، کوئی چیز شارٹ ہو جائے، یا ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن کھا نہیں سکتا۔ من الجوع والخوف ونقص من الاموال، جو اللہ نے فراوانیاں، نعمتیں، مال و دولت دیا ہے اس میں کمی کر کے، ونقص من الاموال والثمرات، یہ جو پھل ہمارے لیے محبوب چیزیں ہیں، ہر آدمی کی پسندیدہ پھل ہوتے ہیں مختلف، اللہ کہتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود ایسی بیماری میں مبتلا کر دوں گا کھا ہی نہیں سکو گے۔ پھر کہا وبشر الصابرین، بشارت کس کے لیے ہے؟ جو ایسے حالات میں صبر کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی ان پہ کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نازل ہوتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، یہ آزمائش، یہ تکلیف اللہ کی طرف سے مجھ پہ آئی ہے، وہ انا الیہ راجعون، وہ مجھے بھی لے سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ایک مسلمان کی کیفیت یہ ہونا کہ وہ ہر آئی آزمائش کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس سے گزرے، اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر وہ ایسا ہے کہ اللہ اس پہ درود بھیجتا ہے اور اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری گزارشات جو میں عرض کی ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے بھی، ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی مختلف آزمائشوں میں زندگی میں گزر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے عرض کروں گا، یاد رکھیں اللہ رب العزت انسان کو نفسیات کو جتنا سمجھتے ہیں انسان خود نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے بنایا ہے جو وہ سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ ہر دن سحری کے وقت جب فجر کی اذان سے پہلے لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ ہمارا نصیب بھی کر دے کہ ہم بھی اس وقت اٹھیں جب اللہ مالک اپنے بندوں کے خود قریب آتا ہے، عرش معلی سے آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں رزق دے دوں، زندگی کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہے کوئی اپنے گناہوں پہ نادم، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ ہم سب خطا کار ہیں، کوئی شخص خطاؤں سے خالی نہیں ہے، اور یقین جانیے ہماری عزت و شرف اس بات میں ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہمیں اللہ سے معافی مل گئی تو ہم صاحب عزت ہیں، اگر خدا نخواستہ نہ ملی تو ہماری کوئی عزت نہیں، بے شک دنیا میں کچھ بھی ہمیں سمجھ لیا جائے۔ تیسری بات جو اللہ رب العزت خود لوگوں کو، اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، کوئی ہے مجھ سے پناہ طلب کرنے والا، میں اسے اپنی پناہ میں لے لوں۔ تو یہ پناہ جو ہے اسے استعاذہ کہتے ہیں۔
کہ کسی بھی تکلیف اور مصیبت کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا کہ اے اللہ اس مصیبت سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ سب سے پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں جو تلقین فرمائی وہ یہ ہے کہ آزمائش مانگنی نہیں ہے، بلکہ آزمائش سے بچنے کے لیے دعا بتائی۔ ہمیں وہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لینی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ اللہ سے استعاذے کے لیے یہ کلمات کہتے: اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین۔ اللہم، اے میرے اللہ، انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس بات پہ؟ من زوال نعمتی کا، اے اللہ جو نعمتیں مجھے دی ہیں، آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، تندرستی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے یہ ایک نعمت ہے، گھر بار کاروبار دیا ہے یہ نعمت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان پہ زوال آ جائے۔ نظر ہے، آپ دیکھیں خدا نخواستہ ایک آدمی اچھا بھلا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے، نظر چلی جاتی ہے تو اس کے لیے ساری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، کان چلے جاتے ہیں، کسی کی بات سن نہیں سکتا، خدا نخواستہ فالج ہو جاتا ہے، زبان کا بول نہیں سکتا، اگر جسم میں کوئی اٹیک آتا ہے چل نہیں سکتا۔ تو یہ جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے زوال نعمت کی اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے ہمیں۔ پہلی بات، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ دوسری، وتحول عافیتک، اے اللہ جو تو نے صحت، تندرستی، عافیت سے مجھے نوازا ہے، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں چلتا ہوں، کام کرتا ہوں اور کسی کا محتاج نہیں ہوں، اے اللہ یہ صحت بیماری میں نہ بدل جائے، اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وتحول عافیتک، یہ عافیت کہیں بیماری میں نہ بدل جائے۔ وفجاءۃ نقمتک، اچانک کوئی آفت آ جائے، میں کوئی بری خبر اپنے متعلق، اپنے خاندان کے متعلق، اپنے وطن کے متعلق، اپنے رشتہ داروں کے متعلق سنوں، اے اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اے اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی اور غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جب اللہ رب العزت کا غصہ بھڑکتا ہے نا تو اللہ کے غصے کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں وہ ممالک جنہیں اپنی ٹیکنالوجی پہ بڑا ناز ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کا رخ بدل سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے، وہ آگ کی صورت میں آئے، وہ سیلاب کی صورت میں آئے، وہ زلزلے کی صورت میں آئے، وہ طوفان کی صورت میں آئے، وہ بارش کی صورت میں آئے، اب تک دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں بن سکی جو اللہ کے حکم کے سامنے بند باندھ سکے۔ اس لیے اللہ کے غصے اور ناراضگی سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، آپ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی سب سے باعزت شخصیت ہے تو جناب محمد الرسول اللہ ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب جو شخصیت ہے ان کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود کہ ہم سب آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، آپ اللہ کے سب سے مقرب، اللہ کے سب سے برگزیدہ، اللہ کے سب سے نیک، اللہ کے سب سے پیارے محبوب ہیں، اس کے باوجود
سید عائشہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں ایک رات میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا ایسے جیسے کوئی ہنڈیا ابل رہی ہے۔ میں نے ذرا تھوڑے سے حواس بحال کیے تو مجھے احساس ہوا سسکیاں بھر بھر کے رو رہا ہے۔ میں پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو بحال کیا تو مجھے احساس ہوا میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہیں۔ میں اپنا کان قریب کیا میں سنوں کہتے کیا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اللہ رب العزت خود انسانوں کو آواز دے رہے ہیں، ایسے حالات میں آپ اللہ سے التجا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ کیا معنی ہے؟ اللہم اے میرے اللہ، انی اعوذ برضاک، اے اللہ میں تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، بسخطک، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے۔ اب حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ پہ کیا سختی کرنی تھی، کیونکہ آپ نے کوئی ایسی خطا کی ہی نہیں تھی، یہ حقیقتاً مجھے اور آپ کو سکھائی تھی، آپ نے یہ ہمیں سبق دیا تھا، کیونکہ ہم سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ اللہ کی ناراضگی اور غصہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہم اے میرے اللہ، انی اعوذ برضاک من سخطک، اے میرے اللہ میں تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں جس وقت تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے، وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے میں تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک منک، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے، واللہ باللہ ثم اللہ، اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں مل سکتی اگر اللہ اپنی پناہ کو اٹھا لے، دنیا کی ساری قوتیں بھی مل جائیں۔ شاید کچھ لوگوں کو یاد ہوگا اب سے چند سال پہلے صومالیہ کے اندر، افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں قحط پڑ گیا، 13 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی۔ کیفیت یہ تھی اگر کسی گلی بازار میں اکیلا کوئی بچہ مل جاتا تو لوگ اسے مار کے کھا جاتے، پوری دنیا کے جہاز اناج لے کے صومالیہ میں اترتے تھے کہ ان کی بھوک مٹ جائے، نہیں مٹی۔ 13 سال کے بعد جب آسمان سے اللہ نے اپنی رحمت کی بوندیں برسائی تھی تو تب اس وقت ان کے پیٹ باہر نکلے تھے، اس وقت ان کی موتیں ختم ہوئی تھی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں، یہ محمد الرسول اللہ نے عقیدہ بتایا ہمیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے، لا احصی ثناء علیک، اے اللہ بے شک تو نے مجھے بڑی عزت و عظمت دی ہے، لیکن میرے اندر بھی یہ استطاعت نہیں ہے تیری شان کے لائق تیری تعریف کر سکوں، لا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری شان کے لائق ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت سے ان باتوں کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان کی آزمائش مختلف بیماریوں سے ہوتی ہے، اور بعض ایسی موذی بیماریاں انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ العیاذ باللہ اس کی زندگی اس پہ اجیرن ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مختلف بیماریوں کے لیے بھی ہمیں سکھایا۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر کہ جنہوں نے ہر خیر کا رستہ، جس بات سے ہمیں پریشانی ہو سکتی ہے، جو بات ہمارے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، اس دانا اور حکیم پیغمبر نے ہمیں وہ سارے نسخے بتا دیے۔ اللہ کی پناہ کی طلب کرنے کی جو روایات آتی ہیں وہ اتنی ہیں، ان میں ایک یہ ہے، آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ آپ ان چار باتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ انسان کو اس کے اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں پہلی برس، پھل بیری، بیوی خامد کو ناپسند کرتی ہے، خامد بیوی کو ناپسند کرتا ہے، اور پھل بیری والے شخص کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے لوگ، اور اس کے جسم بیچارے کے عجیب اسمیل آتی ہے، تو کہا اللہ سے دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ پھل بیری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والجنون، پاگل پن سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پاگل بیٹا بھی کیوں نہ ہو، باپ تنگ آ جاتا ہے، ماں جو اپنے بچے سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی ہے اکتا جاتی ہے۔ کہا والجنون، اے اللہ پاگل پن سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والجذام، اے اللہ کوڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ العیاذ باللہ، یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کے جسم میں زخم شروع ہوتے ہیں، اس کے پور جھڑ جاتے ہیں، جسم بدبو سے متعفن ہو جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ اے اللہ ان تینوں بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کئی بیماریاں ہیں جو آنے والے زمانوں میں، وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اے اللہ ہر بری بیماری سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ سے پناہ طلب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو کسی ایسی کربناک اذیتناک بیماری میں، تکلیف میں مبتلا دیکھو، کسی اپاہج کو دیکھو، کسی نابینے کو دیکھو، کسی دونوں پاؤں سے جو ہے معذور کو دیکھو، یا کسی کے بازو نہیں ہے، یا کسی اور بیچارہ کسی ایسی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہے، تو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، عافانی، جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی، مما ابتلاک بہ، جس تکلیف میں تجھے مبتلا کیا اللہ نے اس تکلیف سے مجھے بچا کے رکھا، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں سے مجھے افضل بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے اوپر حق بنا لیتے ہیں کہ اس پہ، اس کی اولاد پہ ایسی تکلیف نہ آئے۔ یہ بھی اللہ کی پناہ کے لیے، اللہ سے پناہ طلب کرنے کے لیے ایک عظیم دعا ہے، الحمدللہ الذی۔ کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو فوراً اسے دیکھ کے یہ کہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بہت بڑے فتنوں کا تذکرہ کیا، ان میں عذاب قبر کا فتنہ ہے، عذاب جہنم کا فتنہ ہے، اور اس امت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے مسیح اور دجال کا فتنہ، اور اسی طرح زندگی کے اندر بہت سے فتنے جن میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک فتنہ شیطان موت کے وقت اس کے ساتھ کرتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک فتنہ انسان کا کرائسس میں آ جانا اور قرض لے لینا، یہ قرض انسان کو بہت ذلت کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہوں میں مبتلا ہو جانا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز کی اتحیات میں اللہ سے ان باتوں کی پناہ مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جہنم، عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مسیح اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دجال یہ ایک حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی کہ یہ دجال آئے گا، 40 دن تک اس زمین پہ رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد ہر دن اسی طرح نارمل ہوگا جس طرح یہ دن ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر جگہ یہ قدم رکھے گا، لوگ اس کی کرتوتیں، اس کے بعض باتیں سٹنٹ دیکھ کے کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صرف 2 جگہ بچے گی جہاں یہ داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مکہ مکرمہ، اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، یہ مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ، یہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کو روندے گا، العیاذ باللہ۔ پھر یہ شام کی طرف جائے گا، اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، وہ باب لد کے پاس، یہ لڈن آج اسرائیل کے اندر ان کا دفاعی بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، دفاعی چھونی ہے، یہ اسے باب لد کہتے ہیں، اب اسے لڈن کہا جاتا ہے۔ وہاں جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے برچے سے اسے قتل کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بہت سے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا کے جہنم کا ایندھن بنا چکا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 کاموں میں کوئی کام کرنا، ایک یہ جو شخص سورت کہف کی پہلی 10 آیات روزانہ پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا، یا جو شخص اتحیات کے اندر ان کلمات سے اللہ کی پناہ طلب کرے گا اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ جو میں عرض کر رہا ہوں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پہلا فتنہ عذاب قبر، اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دوسرا فتنہ عذاب النار، جہنم کا عذاب، وَأَعُوذُ بِكَ من اللہ اکبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ من عذاب جہنم، جہنم کے عذابوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ من فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مسیح اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ من فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، اے اللہ قرض اور چٹی اور گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، گناہوں کے فتنے سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، جب کوئی مقروض انسان ہو جاتا ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث وان صام او صلى وزعم انه مسلم، منافق آدمی کی 3 علامتیں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے۔ 3 علامتیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو جب انسان مقروض ہوتا ہے تو پھر ان غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے دعا کرنا یہ ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنا اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسی دعا سے اللہ کی پناہ مانگی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اور اس کے بعض وجوہات ہیں۔
انسان اگر رزق حلال نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، انسان کی نیت درست نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، انسان کا اللہ پہ توکل نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے دعا کی ناقبولیت کے لیے اللہ سے پناہ طلب کی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَىٰ، ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے دل اندر تیرا ڈر نہ ہو، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور ایسے جسم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی بھوک ہی ختم نہ ہو، وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ جو تو اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہ کرے، جو اسے سنے ہی نہ۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، زندگی یہ خوشیوں غمیوں کا امتزاج ہے، کبھی انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، کبھی غم بھی آتے ہیں، یہ غم انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں، یہ تکلیفیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک بچہ مجھے دے دو جو اس سفر کے اندر میری خدمت کرے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے سیدنا انس کو بچے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم کے سواری کے پیچھے بٹھا دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سفر حضر ان معاملات میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن میں اکثر سنتا کہ آپ ان باتوں پہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ایک انہی کلمات کے متعلق اور حدیث آتی ہے۔ ابو بکرہ نامی ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں گئے، اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا۔ آپ نے ایک کونے میں دیکھا ایک شخص پریشانی کے عالم میں اپنے دونوں گھٹنوں کے اندر اپنا سر رکھ کے نہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اس کے قریب جا کے پوچھا اللہ کے بندے کون ہو؟ اس نے اپنا سر اٹھایا تو وہ ابو بکرہ تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکرہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، یہاں اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بہت زیادہ قرض ہے، قرض خواہ پریشان کرتے ہیں اور قرض ادا کرنے کی صورت بھی کوئی نظر نہیں آتی، میں اس لیے انتہائی پریشان اور غم زدہ ہوں، لوگوں کی طعن و تشنیع سے ان کی مطالبات سے تنگ آ کے یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ شاید میرے لیے اللہ کو رستہ بنا دے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ تمہارا کوئی بھی معاملہ ہے اللہ اس سب کو سالو کر دے گا، حل کر دے گا؟ تو کہنے لگے مجھے اور کیا چاہیے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے جو حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ خود ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الحم، ہر قسم کی مصیبت تکلیف غم سے، والحزن ہر قسم کی پریشانی جو سابقہ زندگی میں میرے ساتھ ہو چکی یا نقصانات ہو چکی کچھ بھی ہو گیا، والعجز اے اللہ میں عاجز آ جاؤں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرا بس ہی نہ چلے کسی معاملے میں، والکسلی اے اللہ سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں سٹرگل کرنی چھوڑ دوں، والبخل اے اللہ بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والجبن بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وضلع الدین میں قرض کے نیچے دب جاؤں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وغلبۃ الرجال اور لوگ مجھ پہ چڑھ دوڑیں اے اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن میں اکثر ہم شکار ہیں آج کے دور میں۔
کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں کسی اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں، اور میں بعض معاملات میں عاجز نہیں آ جاتا، بعض گھریلو معاملات میں عاجز آ جاتا ہے انسان۔ ان ساری باتوں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں میں اللہ کی پناہ طلب کیا کریں۔ میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اپنے پلے باندھ دیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ جب کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے تو جہاں سے پناہ مل سکتی ہے ہم اس پناہ کی طرف چل پڑے۔ وہ پناہ اللہ کی ہے۔ جب بھی انسان کو کسی قسم کی پریشانی، مصیبت، گھبراہٹ اور معاملات، تنگی اور کسی قسم کا معاملہ انسان کے ساتھ درپیش ہو تو اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے۔ خصوصاً ہم مسلمانوں کو تو یہ چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کون سا دروازہ ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح یہ جس طرح چند دن پہلے ہمارے بعض بھائی، بہنیں، بیٹے انڈین حملے کے اندر شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باتوں میں بھی اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحدم، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مکان کی چھت یا دیوار گرے میں اس کے نیچے دب کے ہلاک ہو جاؤں، اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّ، اے اللہ کسی اونچی جگہ سے گر کے ہلاک ہو جاؤں، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، اے اللہ کہیں پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو جاؤں، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَالْحَرَقِ، آگ میں جل کے ہلاک ہو جاؤں، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَالْحَرَمِ، اے اللہ بڑھاپے انتہائی ضعف میں مبتلا ہو کے لوگوں کے ہاتھوں میں بے بس ہو جاؤں، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ، اے اللہ شیطان مجھے مخبوط الحواس کر دے، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں عند الموت، موت کے وقت۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اے اللہ جب تیرے رستے میں مسلمان لڑ رہے ہوں میں پیٹھ پھیر کے بھاگ جاؤں، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اے اللہ کسی زہریلے جانور کے کاٹے سے ہلاک ہو جاؤں، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بات، کیونکہ آج حسد، بغض انتہائی عروج پہ ہے، مسلمان سے حسد کرتا ہے، مسلمان کے متعلق بغض رکھتا ہے، چاہے وہ مذہبی وابستگی کی بنیاد پہ دوسرے سے بغض رکھتا ہے یا سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے بغض رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ میں مختلف مصیبتیں، بلاؤں آنے کی تکلیف سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ودرق الشقاء، اے اللہ سختی اور کسی کی زیر نگی آ کے کسی مصیبت میں کچلا جاؤں، اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وسوء القضاء، اے اللہ برے فیصلے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وشماتۃ الاعداء، اے اللہ ایسا وقت نہ آئے کہ دشمن میری بے بسی پہ ہنسے، اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہی ہے کہ ہم انہی مختلف حالات سے دوچار ہیں کہ بیماریوں میں، کوئی گھریلو پریشانیوں میں ہم اجتماعی طور پہ اب ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہے، ہمیں اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔
جس شخص کو، جس قوم کو اللہ اپنی پناہ میں لے لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر میں کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دوں تو میری ذات کے علاوہ اسے کوئی تکلیف سے نہیں نکال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں کسی کو خیر دینا چاہوں تو میری خیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم ہر نماز کے بعد یہ بات اللہ سے عہد کرتے ہیں، اس کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اے اللہ جس سے تو ہاتھ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی علم والا، دنیا کا کوئی صاحب اختیار کسی کا کچھ بگاڑ یا سوار نہیں سکتا جب تک تو نہ چاہے۔ اے اللہ ہم تیرے حضور، تیرے گھر کے اندر، اے اللہ اس پاکیزہ اور مقدس دن جمعے کے اندر، جمعے کی نماز سے پہلے تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری ساری قوم کو اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم احفظنا من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ آگے سے حفاظت فرمانا، پیچھے سے حفاظت فرمانا، دائیں سے حفاظت فرمانا، بائیں سے حفاظت فرمانا، اے اللہ اوپر سے حفاظت فرمانا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کو نیچے سے ہلاک کر دے، اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔